حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس ماحول میں ہوئی، وہاں پر لوگ اور ان کے آباء و اجداد لکڑی اور پتھر کے بنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ سیارے، چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش کرنا وہاں عام تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور روحانی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اپنی جوانی سے ہی ابراہیم علیہ السلام پورے دل سے ایک خدا پر یقین رکھتے تھے اور ان بتوں کی پوجا کو رد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حکمت نے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد غلط کام ہوتا دیکھتے تو اس پر سوال اٹھاتے اور اپنے والد سے بھی ان کے عقیدے کے بارے میں باز پرست کرتے اور ان سے مطمئن نہ ہوتے۔ تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا راستہ ہے جو کہ بالکل سیدھا ہے اور رہنمائی کا ہے، اور وہ یک طرفہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے جو دنیا اور آخرت میں بھلائی کی طرف ہے، تو اپنے والد سے انہوں نے یہ پیشکش کی کہ یہ خیر خواہی کا راستہ ہے، تو انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور وہ کہنے لگے کہ تو میرے معبودوں سے اعتراض کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، اور اس سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، اور پھر کہنے لگے کہ جا مجھ سے الگ ہو جا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے اور جاتے ہوئے کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کروں گا، کیونکہ میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے والد کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ ذکر بھی آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک تہوار منایا کرتی تھی جس پہ وہ سب لوگ شہر سے باہر چلے جاتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو ساتھ چلنے کو کہا تو وہ فرمانے لگے کہ میں بیمار ہوں۔ اور پھر جب سب لوگ شہر سے باہر چلے گئے تہوار منانے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام بتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور تیزی سے ان بتوں کی طرف گئے، اور ان بتوں کے سامنے قسم قسم کے کھانے پڑے ہوئے تھے، تو ان سے کہنے لگے کہ تم یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے اور تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر اپنے دائیں ہاتھ سے زور سے ان کو مارنے لگے اور تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور ان میں سے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور ایک لکڑی کی ہتھوڑی اس بت کے ہاتھ میں تھما دی تاکہ وہ اس بات کی طرف اشارہ ہو سکے کہ اس بت نے ان تمام بتوں کو مسمار کر دیا ہے۔ پھر جب ان کی قوم تہوار منا کر شہر میں واپس آئی تو دیکھا کہ ان کے معبودوں کا بہت برا حشر ہوا پڑا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ اور شبہات جب ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے لایا گیا اور کہا گیا کہ اس کو تمام لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ وہ اس بات کی گواہی دے اور ہم اس سے اپنے خداؤں پر نازل شدہ عذاب کا بدلہ لے سکیں اور ان کی مدد کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا در حقیقت یہی مقصد تھا کہ وہ تمام لوگوں کے سامنے بتوں کی حقیقت کو آشکارا کر دیں اور ان سے پوچھیں کہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو تو ان سے تمہیں کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس بڑے اجتماع کے سامنے لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، یہ کام تو نے کیا ہے اور ہمارے بتوں کے ساتھ تو نے یہ کیا کیا ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ یہ کام اس بڑے نے کیا ہے۔ جس بت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا اور اس پہ ہتھوڑا رکھ دیا تھا، تو وہ اس کی طرف اشارہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ پوچھو اس سے کہ کس نے کیا ہے یہ کام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقصد تھا کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ وہ نہ تو کلام کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کے کام آ سکتے ہیں، اور ان کی قوم خود کو ملامت کریں اور کہنے لگیں کہ ہم بہت بڑے ظالم ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں اور ان سے اپنی حاجات کہتے ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ یہ کلام نہیں کرتے، تو پھر ان سے سوال کرنے کا کیوں کہہ رہے ہو؟ اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کے سوائے ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، وہ تو اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکے۔ تو ان لوگوں نے بحث سے کنارہ کر لیا اور طاقت و قوت کا استعمال کرنے لگے کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ تو پھر ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا منصوبہ بنایا اور اس طرح سے وہ اپنے معبودوں اور بتوں کا بدلہ لے سکیں گے۔ اور پھر وہ لوگ اس پروگرام کے تحت اپنی طاقت کے مطابق ہر ممکنہ جگہ سے لکڑیاں اور ایندھن جمع کرنے لگے اور ایک مدت تک اکٹھی کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی بیمار بھی ہو جاتا تو وہ یہی کہتا کہ مجھے جب شفا ملے گی تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر کے لاؤں گا۔ اور پھر انہوں نے ایک بہت بڑا گھڑا تیار کیا اور پھر اس میں ایندھن ڈالا گیا اور آگ لگائی اور آگ کو بھڑکایا گیا اور اس کے شعلے شرارے بلند ہونے لگے۔ اتنی بڑی آگ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں سے باندھا اور زنجیروں سے باندھنے کے بعد اس آگ میں پھینکنے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ میرا کارساز ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف دھکیلا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے
آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا اور سلامتی والا بنا دیا گیا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 سے 50 دن اس آگ میں رہے، اور آپ نے فرمایا کہ آگ والے دنوں اور راتوں میں سے اچھی زندگی میں نے کبھی نہیں گزاری، اور میری خواہش تو یہ ہے کہ میری ساری زندگی اور حیات اسی طرح ہو جائے۔